مجالس آپ کو دستیاب ہوتی. جس مجلس میں ہم آج حاضر ہیں 2 نشستیں پہلی جو کلی کتب شاہ اسٹیڈیم میں ہوئی درس حدیث کی، اور 2 نشستیں آج اور کل کی یہ اصول الحدیث پر. ان کی جو مجالس فقط سماع حدیث کی، روایت حدیث کی، درایت حدیث کی، فہم و فقہ حدیث کی، اصول روایت و درایت حدیث کی، جو نشستیں ان مقاصد کے ساتھ خاص ہوتی ہیں ان کا درجہ، ان کا رتبہ دیگر مجالس سے علم و فقہ سے کہیں بلند ہوتا ہے. یہاں قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی کی الشفا سے اور بہت سی دیگر کتب جنہوں نے ترجمہ بیان کیا، یعنی حالات امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے ایک واقعہ فقط ان کے معمول کا بیان کرتا ہوں کیونکہ میں پورا وقت اصل موضوع کو دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کی ذوق تباہ کے لیے، تاکہ آپ کی رغبت، آپ کا شوق، آپ کی یکسوئی میں اضافہ ہو اور ایک کیف نصیب ہو. سیدنا امام مالک امام اہل المدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول تھا کہ لوگ ان کے زمانے کے اہل علم ان کی خدمت میں علمی استفادہ کے لیے حاضر ہوتے. دور و نزدیک سے طلاب آتے، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے. ایک خادمہ کو حکم تھا کہ وہ باہر جا کے معلوم کرے کون ہے. اگر کوئی طالب علم ہوتا تو خادمہ کو آپ نے یہ نصیحت اور تلقین کر رکھی تھی کہ وہ اس سائل سے پوچھے کہ آپ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں. امام مالک سے درس فقہ لینے کے لیے آئے ہیں یا درس حدیث؟ امام مالک سے فقہ اسلامی کا سماع کرنے کے لیے، احکام شرعیہ کا سماع کرنے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں، یہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سماع اور اس کا اخذ کرنے کے لیے آئے. اگر وہ سائل اور طالب کہتا کہ میں شریعت کے احکام اور مسائل فقہیہ سمجھنے کے لیے آیا ہوں اور وہ پوچھنا ہے، تو امام مالک وضو کے ساتھ تو اہل اللہ ہوتے ہی ہیں. وضو اہل اللہ کا اور علماء صالحین کا اور علماء عاملین کا ہتھیار ہوتا ہے. وہ کبھی بھی جاگتے ہوئے وضو کے اسلحہ کے بغیر نہیں رہتے، ان کا معمول ہوتا ہے. تو جب پتہ چلتا کہ مسائل فقہیہ معلوم کرنے آیا ہے تو آپ اپنی دستار کے ساتھ، وضو ہوتا تو آپ باہر تشریف لے آتے. مسجد نبوی میں آپ کی نشست ہوتی اور آپ اپنی مسند پہ بیٹھ کے مسائل اور احکام فقہی بیان کرتے. اور اگر وہ شخص، وہ سائل کہتا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے کے لیے اور اس کے اخذ و سماع کے لیے آیا ہوں، تو آپ اس کو بٹھا دیتے اور غسل کرتے، حدیث رسول کے سماع، تازہ غسل کرتے، وضو کرتے، نیا لباس پہنتے اور ایک خاص جبہ پہنتے اور خاص امامہ پہنتے جو فقط درس حدیث کے لیے خاص تھا. اور اس کے بعد آپ اپنی مسند میں تشریف لے جاتے، اور مسند ایک خاص تھی درس حدیث کے لیے، ایک مسند اور کرسی تھی، پھر اس پہ جلوہ افروز ہوتے، عام نشست پہ زمین پہ نہیں بیٹھتے، اور پھر درس حدیث دیتے، یہ حدیث روایت کرتے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ اتنا اہتمام، حتیٰ کہ اونچی مسند پر بیٹھ کر حدیث بیان کرنا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس پورے اہتمام کا کوئی تعلق میری ذات سے نہیں، یہ حدیث رسول کی تعظیم و تکریم. آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں،
تو اس کی تعظیم، اس کی تعزیر، اس کی توقیر اور اس کی تکریم ہے.